17ویں سپارے کا آغاز سورہ انبیاء سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو بتکلف سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے ہیں، اور دل ان کے دوسری ہی فکروں میں منہمک ہیں۔ کھیل سے مراد ہر وہ چیز ہے جو ہمیں آخرت سے دور کرتی ہے۔ اگر ہمارا کوئی دنیاوی امتحان ہے اور ہم اس کی تیاری ہی نہیں کر رہے، اور پھر نتیجہ کیا آئے گا کہ ہم اس میں پاس ہی نہیں ہوں گے، تو جو رزلٹ ڈے ہے، حساب کا دن، اس میں پھر ہمیں سب کے سامنے شرمندگی ہی اٹھانی پڑے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ انسان ہی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ ہمارے پاس کوئی اخبار یا کوئی رسالہ ہو جس میں ہمارا نام جو ہے وہ شائع ہو، یا ہماری کوئی بھی اچیومنٹ شائع ہو، تو ہم کتنے خوش ہوں گے، سب کو دکھاتے پھریں گے کہ یہ دیکھیں اس میں ہمارا ذکر ہے۔ تو یہ کلام، یہ قرآن پاک، یہ ایسا کلام ہے جس میں ہمارا ہی ذکر ہے، یعنی کہ ہماری ہی فلاح کے لیے اس میں ہدایات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس آسمان اور زمین کو، جو کچھ بھی اس میں ہے، اسے کھیل کے طور پہ نہیں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمانوں میں جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہے، اور جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اللہ کی بندگی سے سرتابی نہیں کرتے اور نہ ہی ملول ہوتے ہیں، اور شب و روز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا بتا رہے ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ پھر قرآن پاک جو ہے وہ موت کا تصور دے رہا ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آئے تو اس دنیا کی لذتوں کا بھی اختتام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان جلد باز مخلوق ہے، اور کہتے ہیں کہ آخری دھمکی جو ہے وہ کب پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اچانک آئے گی اور یک لخت دبوچ لے گی۔ کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی قحط، کبھی زلزلے، کبھی وبائیں، اور کبھی کھیتیاں اللہ غارت کر دیتے ہیں۔ انسان اپنا سارا زور بھی لگا دے تو اس نقصان کو نہیں روک سکتا۔ اصل میں ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی خوشحالیوں اور سرداریوں کو لازوال سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مرکزی بت خانے میں جا کر سارے بت توڑ دیے، اور سزا کے طور پہ نمرود نے آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ جو سبق ہمیں مل رہا ہے وہ یہ کہ ہم نے باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہونا۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایک مقدمے کا فیصلہ سجھا دیا، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر رکھا تھا۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار مجھے بیماری لگ گئی ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں، یعنی انہوں نے کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں اس تکلیف سے نجات دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کریں کہ یہ سب لوگ صابر تھے۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو گئے تھے اور اللہ کے حکم سے پہلے ہی ہجرت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مچھلی کو حکم دیا، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا، اور انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ کی ذات پاک ہے، بے شک قصور میں نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مومنین کو بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ بہترین وارث ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انبیاء میں الوہیت کا شائبہ تک نہیں ہوتا، وہ کسی کو اولاد، صحت، ہدایت، نعمت نہیں دے سکتے، بلکہ وہ اپنے لیے بھی، اپنی حاجت کے لیے بھی اللہ ہی کے آگے عرض کرتے ہیں۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے یہی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لائیں اور عمل صالحہ کریں ان کے لیے باغ ہیں اور انہیں کسی قسم کا خوف اور غم رنج نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلے نیک اعمال کا ذکر ہے کہ جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہوگا، یعنی نیک عمل کوئی دوسرا بھی کرے لیکن وہ مومن نہ ہو تو اس کے کام کی قدر اسے صرف دنیا میں ہی اس کے مطابق مل جائے گا، آخرت میں ایمان اور عمل صالحہ دونوں ہی مطلوب ہیں۔ دنیا میں تو لوگ ہماری قدر نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ قدری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ مشرکین منکرین زحمت سمجھا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حج ہے اور پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ کوئی بریکنگ نیوز آئے جیسے سیلاب آ رہا ہے یا سونامی آ گیا تو ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی محفوظ مقام پر جانے کی جو ہے وہ سامان باندھتے ہیں، اور قیامت کی ہولناکی کا ذکر سن کر ہم جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی بیٹھے ہیں، یعنی ہمارے عمل میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کے مرحلے بتا رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو کنارے پر رہ کر بندگی کرتے ہیں، یعنی منافق ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دو فریقوں کی بات کریں، ایک وہ جو انبیاء کی بات مان کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو بات نہیں مانتے اور بندگی بھی نہیں کرتے۔ تو جو بندگی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، اور اس کے برعکس جو اللہ کی بندگی بجا لاتے ہیں ان کے لیے ریشم کے لباس ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مسجد حرام کا راستہ روکا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، ان کے لیے سخت عذاب کی وعید سنا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ خاندان ابراہیم کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ حج کا ذکر ہے، حج اللہ تعالیٰ کا قرب اور مالی اور بدنی قربانی ہے۔ پھر یوم نحر کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہ تو اللہ کو لوگوں کا ذبح کیا ہوا گوشت جو ہے وہ پہنچتا ہے نہ خون، مگر اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ ہے تقوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس دن یعنی یوم نحر کے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کی مدافعت کرتے ہیں اور جنگ کی اجازت دی گئی ہے، اور پھر عبادت گاہوں کا تقدس اور یہ کہ ان کا احترام ملحوظ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی مگر یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ ایک اصول ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اسلامی اجتماعیت اقامت دین کے لیے ہی قائم ہونی چاہیے۔